ایک گھر میں جاتی ہے کام کرنے کے لیے، وہ کشمالہ کو خواب دکھاتا ہے فضول میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو، تم نے ایک ویٹر کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، مجھ سے تم شادی کر لو، میں تمہاری زندگی بہتر کر دوں گا۔ تو کشمالہ جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے نفرت ہوتی ہے اپنے گھر سے اور اپنے گھر والے سے۔ اب اس کو اکمل سے نفرت ہونے لگ گئی، وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے طلاق ہی چاہیے۔ ایک رات لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں خود سے طلاق لے لوں گی، میں کہ تمہارے ساتھ میں اب نہیں رہوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے اب علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو جو دو بچیاں میرے پاس ہے میں دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ باپ ہے ان کا محافظ ہے، ان دونوں بیٹیوں کا گلا جا کر دبا دیتا ہے۔ بیٹیوں کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے، وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بابا ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو۔ دونوں بیٹیوں کا ایک ساتھ گلا دباتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ فیصلہ آباد کا یہ واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، جہاں پر ایک خاتون کو محبت ہو جاتی ہے سیٹ سے، اور اس کی محبت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دو بچے ہیں ان کو بلی چڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا ہے؟ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد اکمل اور اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے کشمالہ۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب دونوں کوئی اتنے زیادہ امیر ترین نہیں ہے، دونوں فیملیز نارمل گھروں کے لوگ ہیں۔ جو کشمالہ ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو اکمل ہے وہ ریسٹورینٹ میں ایک ویٹر کا کام کرتا ہے۔ اب جب ان کی شادی ہوئی ہے وہ تب بھی ویٹر ہی ہے۔ یہ بات یہاں پہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے جا کر آپ کو پتہ لگے گا کہ کشمالہ کو وہ ویٹر جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اس کے اندر کتنے عیب نظر آئے، جب اس کو ایک ایسا پیسے والا ایک دولت مند آدمی نظر آنے لگ گیا کہ شاید میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی تو میری زندگی اور ہوتی، جو اس ویٹر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری زندگی ہے وہ اور طرح کی ہے۔ خیر 7 سے 8 سال کی ان کی شادی کی زندگی چل رہی ہے اور اس میں ان کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام ہے نور فاطمہ جس کی عمر ہے 6 سال، دوسری بیٹی کا نام ہے ایمان فاطمہ اس کی عمر ہے 5 سال، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کا نام ہے بسم اللہ اس کی عمر ہے 4 سال۔ ان کا ایک جیٹھ ہے جس کا نام ہے امجد۔ اب امجد کی بھی شادی ان سے پہلے کی ہوئی بھی اور امجد کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کے گھر جب تیسری بیٹی کی آمد ہوتی ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 2 رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ ایسا کرو، میں بے اولاد ہوں تو ایک بیٹی جو اب پیدا ہوئی ہے مطلب بسم اللہ وہ مجھے دے دو۔ پہلے تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینی، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ اپنی ایک بیٹی جو بسم اللہ ہے وہ اپنے جیٹھ کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اب زندگی چل رہی ہے، کشمالہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور اپنا گزر بسر کر رہی ہے۔ جو اکمل ہے وہ ویٹر کا کام کر رہا ہے ریسٹورینٹ میں، وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ اب یہاں پر کشمالہ کے ایک گھر میں جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ اب اس کی جو فیملی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، جو اس کے بچے ہیں وہ باہر کے ملک میں مقیم ہیں۔ وہ کشمالہ کو خواب دکھاتا ہے، رنگین خواب دکھاتا ہے کہ تم ایویں فضول میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو، تم نے ایک ویٹر کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، مجھ سے تم شادی کر لو، میں تمہاری زندگی بہتر کر دوں گا، دیکھ لو میرے پاس گھر ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بس میرے گھر میں بیوی نہیں ہے، اس کی کمی تم پوری کر دو۔ اب کشمالہ خوبصورت ہے، تھوڑی منہ متھے لگتی ہے، تو کشمالہ جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور جب ایک عورت ٹریپ ہو جاتی ہے کسی بھی مرد کے ہاتھوں تو اس کو سب سے پہلے نفرت ہوتی ہے اپنے گھر سے اور اپنے گھر والے سے۔ ایسے ہی ہوا اس کے ساتھ بھی۔ اب اس کو اکمل سے نفرت ہونے لگ گئی کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، ویٹر ہے، فضول سا کام کرتا ہے، میری کون سی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر سیٹ کے ساتھ جو محبت ہے، اس سیٹ کا نام ہے رحمان، اس کا جو ایگزیکٹ نیم ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ مینشن نہیں کر سکتے، لیکن FIR میں اس کا نام شامل ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ محبت میں ایسی گرفتار ہوئی ہے کہ گھر میں آ کے لڑائی جھگڑے شروع کر لیتی ہے۔ جب بھی گھر میں آتی ہے لڑائی کرتی ہے، ہمیشہ اکمل کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے کہ تم میری خواہشات کو پورا نہیں کر رہے، میرے بچوں کی فیسیں نہیں دے رہے ہو، ہم لوگوں کو 2 وقت کا پراپر کھانا نہیں کھلا سکتے۔ خیر لڑائی جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں، لیکن وہ ہر روز طلاق کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اچھی بھلی زندگی گزری ہے، 7 سے 8 سال اس بندی نے میرے ساتھ گزار لی ہیں، اب یہ آگے میرے سے طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے طلاق ہی چاہیے۔ روز رات کو لڑائی ہوتی ہے۔ اب ایک رات لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں خود سے طلاق لے لوں گی، میں کہ تمہارے ساتھ میں اب نہیں رہوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے اب علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو جو 2 بچیاں میرے پاس ہے میں دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ طلاق تو میں تم سے لوں گی۔ خیر لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، دھکے دے کے اس کو رات کے 2 بجے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 21 تاریخ کا۔ گھر سے نکال دیتا ہے جب دونوں بیٹیوں کے پاس جاتا ہے جو کہ سوئی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک بیٹی کی عمر 6 سال اور ایک بیٹی کی عمر 5 سال، ان کے پاس جاتا ہے اور باپ ہے ان کا محافظ ہے، ان دونوں بیٹیوں کا گلا جا کر دبا دیتا ہے۔ بیٹیوں کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے، وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بابا ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بیٹیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیٹیوں کا سانس بند ہو رہا ہے، لیکن جو باپ ہے وہ نان سٹاپ جو ہے اپنی بیٹیوں کا گلا دبا رہا ہے، تب تک گلا دباتا ہے جب تک بیٹیوں کی جان نکل نہیں جاتی۔ دونوں بیٹیوں کا ایک ساتھ گلا دباتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ کشمالہ گھر سے جا چکی ہوتی ہے، نیکسٹ ڈے وہ اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہے اور اپنے بھائیوں کو کہتی ہے کہ میری بیٹیاں اس کے پاس ہیں، اس نے مجھے رات کے ٹائم گھر سے نکال دیا تھا، میری بیٹیاں اسے بازیاب کروا دو، میں نے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ دروازہ وغیرہ نوک کرتے ہیں
جو اکمل ہے وہ گھر پر موجود نہیں ہوتا, دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے تو دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ مردہ حالت میں پائی گئی ہوتی ہیں. دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا کر وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہوتا ہے. خیر, کشمالہ کی جانب سے ایف آئی آر کروائی جاتی ہے, جا کر کہا جاتا ہے کہ میرے خاوند نے میری دونوں بیٹیوں کو جان سے مار دیا. اب یہاں پر بات ایک ہے, اب وہ جو سیٹھ ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے شامل ہے. جب اس کے شوہر کو پکڑا جاتا ہے تو وہ ساری سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری بیوی کا جو تعلقات ہے وہ اس آدمی کے ساتھ بن گئے تھے, جبکہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ بنے ہیں. یہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی تھی, یہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتی تھی, یہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, جس کی وجہ سے میں اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے گئی تو میں بیٹیوں کو اکیلا نہیں پالوں گا, میں بیٹیوں کو بھی مار دوں گا. جس وجہ سے میں نے غصے میں آ کے تیش میں آ کے دونوں بیٹیوں کو مار دیا. مرتے ٹائم میری دونوں بیٹیاں مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ بابا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, بابا ہمیں چھوڑ دیں, ہم مر جائیں گے. لیکن میں اس ٹائم غصے میں تھا, مجھے اس ٹائم بالکل ہوش نہیں تھی, دماغ میرا کام نہیں کر رہا تھا. میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا. یہ تھا یہ پورا فیصلہ آباد کا وقوع جو کہ یہ سب کچھ ہوا. اب یہاں پر بات آ رہی ہے ہماری آج کل کی جنریشن کی. زیادہ تر جتنی بھی ہماری خواتین ہیں, جو بھی ہماری ٹین ایجر بچی ہیں, ان کی زیادہ تر اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی امیر بندے کے ساتھ زندگی گزاریں, ہم لوگ کسی امیر بندے کو پسند, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, کسی امیر بندے کے ساتھ تعلقات بنائیں. اس کی وجہ سے چاہے اس کا گھر خراب ہو, اس کے بچے ڈسٹرب ہوں, اس کی زندگی خراب ہو, کچھ بھی ہو, وہ ان کا میٹر نہیں ہوتا. اس کو پھنسائیں, اس کے ساتھ اس کے پیسے کھائیں, اس کی جو پراپرٹی ہے وہ اپنے نام لگائیں, شاپنگ وغیرہ کریں. یہ آج کل کی لڑکیوں کا مقصد بن چکا ہوا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اثر ان کی زندگی پر کیا پڑے گا, اس کا اثر اس کے گھر کے اوپر کیا پڑے گا. ہمارے جو معاشرے میں کچھ مرد بھی اس طرح کے ہیں جو اس طرح کی لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں, اپنی نیڈ بھی پوری کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے ان کے بھی اخراجات اٹھا لیتے ہیں. جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کلچر بنا لیا ہوا ہے کہ ہاں اب یہ جو کشمالہ ہے, جب اس نے شادی کی تھی اکمل کے ساتھ, یہ تب بھی ویٹر ہی تھا, لیکن 7 سے 8 سال بعد جب اس کو اس سے بہتر آدمی نظر آیا تو اس کو وہ ویٹر برا لگنے لگ گیا. اور جو ہم لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر, جو ہم لوگ ڈرامے وغیرہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ایک امیر بندے کو پھنسا لو, اس کا گھر خراب کر دو اور اپنے آپ کو سیکیور کر لو, اپنا فیوچر بہتر کر لو. تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں, خود محنت کریں, خود کمائیں اور خود کھائیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.